محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دے پاک گھرانے دیاں کیا بات اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج پاک دی شان ہے۔ رب سونا اپنے پاک محبوب دی ازواج پاک واسطے فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ تساں ہک ہک بے مثال ہو، ہک ہک ان جنہاں واسطے رب فرماندا اے بے مثال نے، اور پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظاہر منہا ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا بعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن او ابنائہن او ابناء بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ کہ فرمایا مومنوں کو محبوب آپ حکم فرما دیں مسلمان مردوں کو وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے طہارت ہے، یہ ان کے لیے ستھرا ہونے کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور آپ مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی حفاظت کریں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا انداز ہے نا، اب شرمگاہوں کی بجائے جب عورتوں کی باری آئی تو آپ فرمائیں اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، ہیں جی، وہ شرم و حیا دے لفظ نے، پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں، اور اپنا بناؤ مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو، گھر دے وچ گل ہو رہی، اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا شوہروں کے باپ پر یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں یا اپنے ہاتھ کی مالک، اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یعنی اپنے غلام یا نوکر، بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ہے، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار، خوبصورتی ان کی زینت، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں سب کے سب اس امید پر کہ تم کامیاب ہو، تم فلاح ہو۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ عورت بغیر پردہ کے کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کو کیا ارشاد فرمایا؟ رب تعالی جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ارشاد فرمایا؟ اس پر دیکھو، پہلی ایک بات، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رب کا یہ حکم دیکھو، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا کہ محبوب عورتوں سے کہو کہ یہ عورتیں گھروں میں رکی رہیں، گھروں میں، اور نہ بنے جاہلیت کے مینار کی طرح۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ اس کی وضاحت قبلہ استاد صاحب نے بڑے انداز میں فرمائی۔ ایک بار فرما رہے تھے کہ جس طرح چوک میں ایک نشانی ہوتی ہے نا، درمیان میں کھڑی کرتے ہیں، اسی کو تبرج کہتے ہیں۔
وہ جنہوں برج آخ دے برج بھائی. اچھا اب اس پر ایک بات ہے اور اس کی وضاحت محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام حضرت عبداللہ ابن عباس، وہ کیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح بھی تھا کہ عورتیں کھڑی ہو جاتی تو مرد گزرتے انہیں دیکھتے، یا مرد کھڑے ہو جاتے عورتیں گزرتے انہیں دیکھتے. رب اس بات سے منع فرما رہا ہے، رب تعالیٰ اس بات سے منع فرما رہا ہے. اور جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کہا گیا حضور کی زوجہ پاک اماں پاک ہمارے، آپ سے کہا گیا کہ وہ حضور کے ازواج پاک گھر سے نہیں نکلتی، آپ کیوں نکلتی ہیں؟ جب آپ سے یہ بات کہی گئی تو آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں گھر سے نہیں نکلنا ہے میں نے، اور میرا گھر سے جنازہ ہی نکلے گا میرا گھر سے. اور یہ آیت شریف پڑھ کے، یہی آیت شریف پڑھ کے اماں عائشہ پاک اس طرح روتی تھی کہ آپ کا وہ کپڑا جو تھا، چادر جو تھی، وہ آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. اب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، بات سمجھنا، ذرا اس بات کی طرف ذرا غور کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ہمیں کیا بات سکھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب، اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی، چھپی ہوئی نہایت، یعنی گھر کمرے دے اندر بھی اس تو اندر کی نہیں. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، مرد جو ہیں یہ جہاد کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، تو ہمارے لیے جہاد نہیں ہے، یعنی ہم تو اس عمل سے، اس فضیلت سے محروم رہ جاتی ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال من قعدت من کن فی بیتہا، فرمایا جو تم میں سے گھر میں بیٹھ جائے وہ اس کا یہ عمل اس کے لیے ایسے ہے جیسے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہے، جو تم میں سے گھر میں بیٹھ جائے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک اور غلام حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تبرج الجاہلیہ سے مراد ہے کہ عورتیں نکلیں باہر اور وہ مردوں کے درمیان نہ چلیں، نکل کے باہر مردوں کے درمیان، یہ اس سے منع ہے. اس ویلے دی کے فرما رہے ہیں محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں. اب یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی ازواج پاک، حضور کی زوجہ پاک اماں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان ہو سکتی ہے کہ آپ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھیں اور وہ بھی آپ کو پڑھانے والے، جی استاد کس تے استعمال کرتے ہیں اصلا کہ استاد جڑا ہے وہ سامنے بہ کے پڑھاوے، اسے نو استاد آ دینا. اچھا تے ہن جو کوئی آکھے بھئی اماں پاک 17 استاداں کول پڑھیاں نے، لاکھ دی لعنت ہوئے بے شرم، یہ کنگ دے الفاظ نے. ہن کرن کے لگے مولوی صاحب بناون لگے مدرسہ چھیریاں دا، لوگوں کو لینا ہی چندہ، تے ہن دلیل یہ بنائی بھئی کہیں پوچھنے تے میں نو بھئی گل سنا دیتی لوگوں نے 17 استاداں، اوے کھوتا کتے حملہ کر رہے جن کی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ نور شریف میں جن کی طہارت کے لیے آیت نازل فرمائے، جن کی طہارت کے لیے آیات اتریں کہ جن کی پاکیزگی کے لیے، ان کے لیے ایسی باتیں. اچھا چلو اگر انج ہوئے، بات گلاں تھوڑی جی سخت ہوندی ہے لیکن انہاں دی حکمت ہوندی، انج ہوئے اگر کوئی آکھے جی اماں پاک نو 17 استاداں پڑھائے تے جو مومنہ دی ماں بیوی امام الانبیاء دی اگر انہاں دے 17 استاداں تا ادھا مطلب ہے پھر اگر میں آکھاں کہ اللہ دے نبی دی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر انج آکھاں کہ اللہ دے نبی دی بیوی دے 17 استاداں تو پھر میری ماں دے اگر 27 ہون تو میں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی گل نہیں سمجھے. اگر کوئی سید ہو، غیر سید ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، وہ ولی ہو، غیر ولی ہو، آج کل جتنے ہیں، کیا حضور کی زوجہ سے بڑھ کر ان کی ماں کی شان ہو سکتی ہے؟ اور کوئی یہ کہے کہ حضور کی زوجہ کے 17 استاد تھے، اماں عائشہ پاک کے،
تو پھر اسے چاہیے وہ اپنی ماں کو 30 استادوں سے پڑھائے، بٹھائے ان کے سامنے، اور یہ بات تمہیں تو گالی لگے اور حضور کی زوجہ کے لیے تم ایسے الفاظ کہو، اور وہ گھرانہ کیسا ہے۔ اے مشکات شریف، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ تو تقریباً یعنی قریب مل سکتی ہے آسانی سے، جسے بھی اس سے یہ دلیل دیکھنی ہو۔ اب سنو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور کیا فرما رہے ہیں اپنی ازواج پاک کو۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ فرماتی ہیں سامنے حضرت عبداللہ حضور کے نابینا صحابی، وہ جب سامنے آئے، جنہیں ابن ام مکتوم کہتے ہیں، وہ جب سامنے آئے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاعت میں احتجاب منہ، پردہ کرو اس سے، کیا کرو؟ فقلتو، میں نے کہا اللہ کے رسول الیس هو اعمی، حضور وہ اندھا نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، وہ اندھا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں۔ اے مشکات شریف صفحہ نمبر 269 اور حدیث کی دی امام مسند امام احمد بن حنبل ترمذی ابو داؤد شریف، انہاں دے وچ ایک حدیث موجود ہے، یعنی سیاہ دے وچ موجود ہے، تے حضور فرما رہے نے اپنی ازواج نو انے تو پردہ کرو، انے تو، حضور تو پردے کا حکم فرما رہے ہیں نابینے سے بھی، اور کوئی اتنا خبیث ہو، اتنی اس درجے تک وہ گستاخی میں بڑھ چکا ہو کہ وہ کہے کہ حضور کی زوجہ پاک 17 استادوں سے پڑھی، اس کے 17 استاد ہیں، اوے اپنی جیب دے چکرے اپنے کام دے چکرے تو حضور دی عزت تے نا حملے کر۔ اور دیکھو یہ کس طرف رخ جا رہے، کس طرف رخ جا رہے۔ آج کا کوئی غیرت مند وہی سمجھا جائے کہ جس کے گھر کی عورت کسی کو نہ دیکھے اور جس کے گھر کی عورت کو کوئی نہ دیکھے، ہم اسے کہیں کیا جی غیرت مند ہے۔ اور اللہ کے حبیب کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، جس محبوب پاک نے اپنی زندگی پوری 63 سالہ زندگی میں حضور نے کبھی ایک بار کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں ملایا۔ اس محبوب، اس غیرت مند محبوب دی، اس سراپا غیرت محبوب دی زوجہ پاک 17 استادوں کو پڑے، ممکن ہے کہ اللہ اکبر، لفظ دیکھو ہے جس محبوب نے اپنی زوجہ پاک اپنی 2 ازواج نو حضور فرما رہے نے کہ تساں انے تو بھی پردہ کرو، انے تو بھی۔ اس محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی، جو اللہ کا قرآن بیان فرمائے، رب کا فرمان بیان فرمائے، اس محبوب کی ازواج پاک کی شان میں الفاظ نکالنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں ایک لفظ جو ہے، جیسا کہ صحابہ کرام صرف اپنی طرف خیال دلانے کے لیے کہتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ذرا ساری رعایت فرماؤ، ایک جملہ دوبارہ دہراؤ چا۔ اور یہودیوں نے جب اس بات سے فائدہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے یہ حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، تم یہ نہ کہو رائنا، کیونکہ اس بات سے فائدہ اٹھا کے وہ محبوب کی بے ادبی کرتے۔ اب بے ادبی ہو تو نہیں رہی تھی، یعنی تمہاری وجہ سے تمہارے الفاظ سے کوئی اور بے ادبی کرے اس سے منع ہے، اور تم کھلے الفاظ میں حملہ کر رہے ہو، کھلے الفاظ میں معاذ اللہ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، جس محبوب پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اعلیٰ سے نوازا ہے، ہر چیز اعلیٰ سے نوازا ہے، اللہ اکبر۔ وہ قبلہ صاحب فرما رہے نے جی میں اساں آدھے ہیں نا بھائی حضور دی آل نرالی، حضور نو اللہ تعالیٰ نے ہر شے چن دیتی۔ محبوب کو رب تعالیٰ نے والد بھی چن کر دیا ہے، والدہ بھی چن کر دی ہے، اولاد بھی چن کر دی ہے، ازواج بھی چن کر دی ہے، اللہ اکبر۔ ایک کامل اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، کامل ان آنکھو غوث پاک سرکار دی والدہ تے اس ویلے دیاں عورتاں اس آسے پاسے دیاں اساں آکسوں برابر ہیں، غوث پاک سرکار دی بیوی
تے اس ویلے دیاں آس پاس دیاں عوام دیاں عورتاں اساں آکسوں برابر ہیں. اوے کملے آجے اساں اللہ دے ایک کامل ولی دی بیوی جیڑی او دے نال دوسرا نو نہیں ہون دیندے تے رب دے حبیب دی ازواج حضور دی بیوی جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے ساتھ ایسی باتیں. ہن سارے چوں کئی بندے نہیں پتہ حضور غوث پاک سرکار دی والدہ دا نام کیا ہے، انہاں دی زندگی دا نہیں پتہ، سوان دا نہیں پتہ. کوئی جو آکھے غوث پاک سرکار دی والدہ 5 استاداں دے کول پڑھی تے اگر وہ بندہ ایمان والا سنن والا انہیں آکھنا ہے کہ چپ کر نہیں تے بتھاڑ تے مرساں تیرے. یہ کیڑے لفظ آکھے نہیں چاہتے ایویں ہیں. یعنی ہم تو یہ اللہ کے ولی کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں سن سکتے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک اس کے لیے ایسے الفاظ کہنے. اور اس پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان جو ہیں وہ بہت سارے ہیں اس پر موجود غیرت کے معاملے میں. اور اللہ کا پاک قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جب حکم آ گیا کہ اب کیا کہتے ہیں کہ حضور کے ازواج پاک کے پھر حیا کا پردے کا کیا عالم ہوگا. بلکہ جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے حضور نے حکم فرمایا نا، جب حضور دے کول پوچھا گیا کپڑے دا کہ عورت گھروں نکلے تے کتنا کپڑا ہوئے، ایک بالشت واب اللباس دے اندر اما سلمہ فرما دی نا عرض کیتی سونا پیر ظاہر تھی پوندا ہے تو حضور فرمایا ایک ہاتھ کرو چا. ایک حضور اپنے گھر کی عورتوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کام سے باہر جانا ہو تو تمہاری جو پردے کی چادر ہے وہ چادر پاؤں سے ایک ہاتھ نیچے لٹک رہی ہو. جس محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی غیرت کا یہ عالم ہے، ان کی زوجہ کسی ایک استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھتی ہو. اور تساں دیکھو تھوڑے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی پوری 63 سالہ زندگی چ حضور نے کسی عورت نو ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ نہیں ملایا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضور کی غیرت ہے، غیرت ہے رب کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی اس میں کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایمان. اور بتاؤ کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا کیا عالم ہونا چاہیے، کیا ہوگا حضور کی غیرت کا عالم. اور جو بندہ یہ کہے، یہ اب آخری بات اس پہ سمجھے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضور کی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کے لیے کہ اس نے اتنے استاذوں سے پڑھا ہے، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کے پڑھتی رہی ہے. اب یہ بات جو وہ کر رہا ہے اس کا یہ حملہ کس طرف ہے؟ حضور کی ذات کی طرف ہے. اچھا، جو بندہ اپنے کسی کام کے لیے، اپنی کسی لالچ کے لیے، اپنے کسی طمع کے لیے حضور کے گھرانے پر حملہ کرنے سے نہیں ٹلا، وہ کس درجے کا بے ایمان ہوگا بھائی؟ وہ کیسا منافق شخص ہے اگر کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہلاتا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم نہیں ہو سکتا، یہ ظالم، یہ عالم نہیں ہو سکتا. عالم ایسے ہوتے ہیں جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، حدیث بیان کرنے سے ڈرتے ہیں یار، کیوں کہ کہیں ایسا لفظ نہ منہ سے نکل جائے کہ وہ نسبت میں حضور سے کروں اور وہ حضور نے نہ فرمایا ہو تو میرا ٹھکانہ جہنم نہ بن جائے. کیا اسی طرح کے عالم ہوتے ہیں کہ حضور کے گھرانے پر حملے سے نہ ٹلے اور پھر کہا جائے کہ یہ عالم ہے؟ نہ یہ عالم نہیں ہے، یہ ظالم ہے. اور اللہ تعالیٰ دعا کریں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے ہمیں محفوظ فرمائے، زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے.